بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمان ہند کا متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ احتجاج کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے اس نے جنتر منتر کا انتخاب کیا ہے تاکہ ارباب اقتدار کے بہرے کانوں تک ایک بڑی قوم کی آواز کو پہنچایا جا سکے۔ پہلے 10 مارچ، پھر 13 مارچ اور اب بدل کر 17 مارچ کو یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ پہلے قیادت کی سطح پر اس بل کے خلاف احتجاج طے کیا گیا تھا اور اب عام کال دی گئی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے اوقاف کے معنی کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ موجودہ متنازع بل اس کی وقف جائیدادوں، مساجد، مقابر اور خانقاہوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس کا اندیشہ قوی تر ہے۔ اس لیے اس ضمن میں کئی باتیں جھوٹ کی بنیادوں پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج اور ریل کے بعد اوقاف کے پاس زمین سب سے زیادہ ہے، جبکہ صرف اڑیسہ اور آندھرا پردیش کے مندروں کی جائیدادیں دیکھی جائیں تو اوقاف سے زیادہ ہے۔ عیسائیوں کے پاس بھی وقف سے زیادہ جائیدادیں ہیں، لیکن حکومت کو صرف اوقاف پہ شبخون مارنا ہے۔ دوسرا جھوٹ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاکستان ہجرت کر گئے ہیں ان کی جائیدادیں انیمی پراپرٹی کہلاتی ہیں۔ یہ سب وقف کی تعریف میں آتی ہیں، جبکہ اوقاف مسلمانوں کی وہ جائیدادیں ہیں جنہیں کسی دینی یا سماجی کاموں کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل باقی رہتی ہے اور اس کی آمدنی سے امدادی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ ملکیت خدا کی مانی جاتی ہے، اینیمی پراپرٹی سے اس کا کیا لینا دینا۔ تیسرا جھوٹ یہ عام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی بھی جائیداد پر ہاتھ رکھ کر اسے وقف جائیداد کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وقف ٹریبونل، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہے؟ یہ عدالتی نظام آخر کس کے لیے ہے؟ اس کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی مندر کے انتظامیہ میں کسی مسلم ممبر کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ بل وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی ممبر بنانے کی تجویز رکھتا ہے۔ وقف ٹریبونل کے بجائے ضلع کلکٹر کو حتمی فیصلوں کا مجاز مانا جاتا ہے۔ آئندہ وقف جائیدادوں کی بندرباٹ اس سے آسان ہو جائے گی۔ خود مسلمانوں کو بھی وقف کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو پہلے کل وقف کی 70% جائیدادوں سے سرکاری قبضہ کو ختم کرے یا موجودہ نرخ کے اعتبار سے کرایہ ادا کرے۔ وقف بورڈ خود کفیل ہو جائیں گے اور حکومت کی امداد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ ان سنجیدہ امور سے توجہ ہٹانے کے لیے درمیان میں کبھی ہولی اور جمعہ کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ یوپی کے چھترپتی یہ آواز لگاتے سنے گئے کہ جمعہ تو سال میں 52 مرتبہ آتا ہے، ہولی تو ایک مرتبہ آتی ہے۔ رنگوں سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ جمعہ کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب تو ہمارے علماء و مفتیان کو دینا چاہیے، لیکن کیا اب نمازوں کو بھی سرکاری فتووں کے تحت طے کیا جائے گا؟ کبھی ای ڈی کو استعمال کر کے سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ کچھ دن قبل ایس ڈی پی آئی کے کل ہند صدر ایڈوکیٹ فیضو کو گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کی جماعت نے بل پر اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ کیا ان ہتھ کنڈوں سے سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے؟ مغلوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کو لوٹا۔ اگر انہوں نے بھارت کو لوٹا تو اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئے؟ ساری دولت کے ساتھ یہیں دفن ہونا پسند کیا کیوں؟ جن لوگوں نے بھارت کو لوٹا وہ تو انگریز تھے، اور اس کے بعد آج ان کے وارث جو بھارت کی ہڈیاں بھی چوس رہے ہیں ان کی لوٹ گھسوٹ دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ یہ سب اپنے ہیں۔ مغل کیونکہ مسلمان تھے، سماج کو ہندو مسلم بنیادوں پہ بانٹنا مقصود ہے، اس لیے جھوٹی سچی کہانیاں بنا کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہزار جھوٹ سے ایک سچائی بدلی نہیں جا سکتی۔ تاریخ اپنے انمٹ نشان اور اثرات رکھتی ہے، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مورخ لکھے گا کہ مسلمانوں کو پہلے کمزور کیا گیا اور پھر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اندر ایک امت کی روح کو کچل دیا گیا، جماعتوں، مسلکوں، تنظیموں، اداروں کے حوالے سے ان کے اتحاد کو چور چور کر دیا گیا۔ موجودہ احتجاج کی اچھی علامت یہ ہے کہ یہ سب مل کر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ موقف اور یہ ادا سدا سلامت رہے تاکہ ایسے مسائل کا حل اتحاد کی مضبوط قوت سے نکل سکے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔